السلام علیکم. آخر دن رات جاگ جاگ کر محنت کر کے جج صاحب نے سائفر کیس کا فیصلہ سنا ہی دیا. اور جیسے ہی فیصلہ آیا اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا درباری آ گئے. کچھ درباری مایوسی پھیلانے کے لیے آ گئے کہ اب تو پارٹی کا یہ ہوگا وغیرہ وغیرہ، اور کچھ درباری آئے سینہ کو بھی کرتے ہوئے کہ نہیں، یہ فیصلہ تو ابھی بہت مائلڈ ہے، ان کے حساب سے تو کچھ اور ہی ہونا چاہیے تھا. وہ الفاظ تو میں دہرانا نہیں چاہوں گی. تو جو مایوسی پھیلانے والے ہیں نا، ان کے لیے پیغام ہے کہ عمران خان کے جو فالوورز اور سپورٹرز ہیں نا، جو ان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، ان کے لیے تو یہ فخر کا دن ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں یہ مایوسی کا دن ہے تو یہ آپ کی اپنی خام خیالی ہے. ہمارے لیے یہ فخر کا دن ہے کہ عمران خان اپنے الفاظ کا پہ قائم رہنے والا ایک سچا پکا انسان ہے. وہ جو کہتا ہے وہ سچ ہوتا ہے، اور وہ اپنے سچ پر جم جاتا ہے. وہ ایک نڈر انسان ہے. وہ اللہ پر توکل کرنے والا اور دنیا میں کسی اور سے نہ ڈرنے والا انسان ہے. اس نے جو کہا وہ کر دکھایا. اس نے کہا میں بھاگوں گا نہیں، وہ نہیں بھاگا. وہ کبھی بیمار نہ ہوا، اس کے پلیٹلیٹس نہ گرے، اس کو کبھی دل کے کئی دورے دن میں نہ پڑے، اس کو کچھ بھی نہ ہوا. اور اس نے اپنا، یعنی جو دنیاوی لحاظ سے دیکھا جائے، چاہے اس کو کریئر کا قربانی دینی پڑی، اپنی فیملی کے اوپر کیسے کیسے غلیظ الزامات، جو کچھ اس کے ساتھ ہوا، وہ تو کھڑا رہا نڈر بن کے، وہ تو کھڑا رہا ثابت قدم. تو عمران خان کے فالوورز کے لیے تو یہ آج فخر کا دن ہے کہ جس کو ہم فالو کرتے ہیں وہ اس قابل ہے کہ اس کو فالو کیا جائے. اور ان کا آپ 342 کا وہ بیان دیکھ لیں. میں کہتی ہوں کہ وہ بیان ہماری تاریخ کا سنہری باب ہوگا. فخر کریں گے لوگ کہ ہماری تاریخ میں ایک ایسا شخص آیا تھا جس نے اپنی اقتدار اور سیاسی جو بھی فائدے فوائد ہو سکتے تھے وہ سب قربان کیے، مگر اپنے الفاظ سے پیچھے نہیں ہٹا. اور جہاں تک یہ جو رجیم چینج کے کردار تھے اور ہیں، جنہوں نے پہلے دن سے جنہوں نے رجیم چینج رچایا اور آج تک جنہوں نے فیصلہ دیا، وہ سارے تاریخ کے کوڑے دان میں جائیں گے. اور میں تو ان لوگوں کے بارے میں سوچ رہی ہوں جنہوں نے کہا سائفر تھا ہی نہیں. کسی نے کہا اب تو ہمیں باہر سے سائفر نہیں آیا کریں گے. کسی ایک ادارے کے ایک بہت بڑے سابقہ سربراہ نے تو کہہ دیا سائفر تو ایسے صرف کہانی گھڑی گئی ہے. تو اب ان سے پوچھے نا، مگر پوچھے کون اور گریبان میں جھانکے کون؟ کیونکہ وہ ایسا کام کرنے کے لیے آپ کے اندر جو ہے وہ تھوڑی اپنی عزت یا کچھ کوئی شرم و حیا ہونی چاہیے. جن کے پاس یہ ہوتا نہیں تو وہ تو الفاظ سے پھرنے میں اور منافقت میں تو ایک لمحہ نہیں لگاتے. بہرحال مین بات یہ ہے کہ ہمارا فوکس ہے 8 فروری پہ. 8 فروری کو ہم نے ٹھپا لگانا ہے. اور جو ایک ٹھپا جو ہوگا نا، وہ عمران خان کی اس جو رجیم چینج کے کرداروں نے جو سزا دی ہے نا، اس کے خلاف آپ کا احتجاج ہوگا. تو ہمیں جو ٹرن آؤٹ ہے نا، وہ 80% سے اوپر لے کے جانا ہے، نیچے نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ لوگ اپنا دھاندلی کا بھی ان کا پورا پلان ہے. لیکن جب ہمارا ٹرن اوور اتنا زیادہ ہوگا تو یہ لوگ کتنا کر لیں گے، پھر یہ نہیں اس پہ قابو کر سکیں گے. یعنی جتنی بھی یہ دھاندلی کریں گے، لیکن ہمارا ٹرن اوور اچھا ہوگا تو یہ کامیاب نہیں ہوں گے. تو ہم نے اپنا کام جاری رکھنا ہے، نہ مشتعل ہونا ہے، نہ غصہ ہونا ہے، نہ ہی مایوس ہونا ہے. کیونکہ یہ مایوس، مشتعل و غصہ تب ہو جب ہم سچ پہ کھڑے نہ ہوں. تو ہم تو حق پہ کھڑے ہیں، تو حق والے شخص کو کس ناکامی کیسے ہو سکتی ہے؟ اب یہ کہیں نا کہ جو حق پہ کھڑا ہوا شخص ہوتا ہے نا، وہ ویسے ہی کامیاب ہوتا ہے. تو ہم کامیاب ہیں، عمران خان کامیاب ہے. صرف ہمیں اس پہ ثابت قدم رہنا ہے. اور 8 فروری کو ہم نے یاد رکھنا ہے کہ نا انصافی کا بدلہ ووٹ سے.